ہمارے یہاں مکروہ کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے بھائی، جو اسلام میں دو ہی چیز ہے، یا تو حلال ہے یا حرام۔ اگر کوئی چیز مکروہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل چاہے تو چھوڑ دو اور دل چاہے تو پی لو، تو میرے بھائی جو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ حلال کے زمرے میں، حلال کے زمرے میں، تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ نہیں ہے۔ شراب کو ہاتھ مت لگانا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب صرف برائی نہیں ہے بلکہ ایک شراب کے پینے کے بعد دوسرے گناہ کرنے کا بھی، یعنی شراب پینا خود ایک گناہ، لیکن شراب پینے کے بعد اور بھی گناہ ہونے لگتے ہیں۔ شراب پی کے ٹن گھر میں گھسے، ماں کریے منع کیا تھا پھر پی کے آیا، اور تیری ماں کا، تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی، اپنی بہن کو بھی گالی، باپ کو گالی، بھائی کو گالی، اور ایسی گندی گندی گالی جو تو نشے میں دیتا ہے جس کو کوئی مرد بھی سننا گوارا نہیں کرتا، تیرے گھر کی عورتوں کو سننا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، بہت عبادت گزار آدمی تھا، سنن نسائی کی روایت ہے، بہت نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، اور ہر طریقے کے گناہ سے بچا ہوا تھا، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا، اپنے سر پر کپڑا لاد کر محلے محلے اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتا تھا۔ اس زمانے میں ایک عورت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی، لیکن بڑی عیاش تھی، بیوہ ہو چکی تھی، اور وہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، جو خوبصورت لڑکا دیکھتی تھی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی تھی، اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ دیکھو کوئی خوبصورت لڑکا اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس کی نوکرانی نے ایک دن اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے، اپنے سر پر کپڑا لاد کر بازاروں میں اور دکانوں میں اور ادھر سے ادھر محلے میں بیچتا ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، کہو تو میں اس کو لے کر آؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی اس نوکرانی نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میری مالکن ہے، وہ تمہیں بلانا چاہتی ہیں اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، چلو قرآن و حدیث کا نہیں، تم اس کو اس کے یعنی اس مذہب کے مطابق اس کا مسئلہ بتا دو۔ اس نے سوچا کہ کوئی دین کا معاملہ ہے، جس مذہب پر یہ لوگ عمل کرتے تھے، لہٰذا چلو ہم چلتے ہیں، تمہاری مالکن کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیتے ہیں۔ یہ نوکرانی اس کو لے کر گئی، یہ خادمہ اس کو لے کر گئی، اندر گھستی ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، کہتی ہے آئیے دوسرے دروازے میں۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، جب یہ حضرت دوسرے دروازے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کئی دروازوں کے اندر لے کر گئی، وہاں اس کی مالکن بیٹھی ہوئی تھی، بیوہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بڑی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی۔ اس نے اپنی باندی کو، نوکرانی کو حکم دیا کہ تم اب جا سکتی ہو، اور اس نے کہا کپڑا دکھاؤ۔ وہ بیوہ عورت ان سے کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، مجھے صرف آپ سے کپڑا دیکھنا ہے۔ وہ اپنا کپڑا دکھانے لگے، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ اتنے میٹر، یہ اتنے گج، یہ اتنے گج، سب کپڑا دکھانے لگے، لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے کپڑا بھی نہیں دیکھنا ہے۔ اُدْنُو مِنِّی، تم میرے قریب آ جاؤ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے آج تلذذ ہے، یعنی لذت حاصل کرنا ہے، آؤ میرے ساتھ، آؤ زنا کرو میرے ساتھ، ہم بستری کرو۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ یہ چیز حرام ہے۔ اس عورت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا کہ تم نہیں جانتے، دامن میں پھنس چکے ہو، نکلو گے تو تمہاری نیکی پر اور تمہاری امانت داری پر دھبا لگے گا، ایسا شور کروں گی کہ میرے شور سے پورا محلہ جاگ جائے گا۔ اب تمہارے سامنے 3 راستے ہیں، ان میں سے تمہیں ایک پر عمل کرنا ہے، یا پھر سمجھ لو کہ تم پورے علاقے میں رسوا ہو جاؤ گے اور لوگ کہیں گے دیکھو عبادت کرتا ہے اور کام اتنا برا ہے، اتنے کمرے کے اندر گھس کر ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے، ہم تو فوراً تمہارے اوپر الزام لگا دیں گے۔ یہ چاروں طرف سے بیچارہ نیک آدمی پھنس چکا ہے، بری طریقے سے کہتا ہے کہ اچھا میرے سامنے آپشن کیا ہے۔ اس نے ایک اور کمرے کے اندر لے گئی، سنیے میرے بھائیو حدیث کا واقعہ ہے، وہ ایک اور کمرے میں لے گئی، وہاں کیا دیکھتے ہیں یہ حضرت کہ ایک خوبصورت نوجوان، ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 6-7 سال کی ہے، بہت ہی گورا چٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے، اور شراب کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے، اور وہیں جا کر یہ عورت بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ کہتی ہے اس نیک آدمی سے، اس نیک شریف انسان سے کہ یہ چھری اٹھاؤ،
اس نیک شریف انسان نے کہا کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یا تو زنا کرو، اور زنا نہیں کرتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو اس چھری سے، اٹھاؤ اور اس چھری سے اس بچے کو قتل کرو۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے، تم شراب پی لو، جاؤ اتنا کام کر لو، ہم چھوڑ دیں گے تینوں میں سے کوئی کام۔ یا تو اس بچے کو قتل کرو، نہیں کرو گے میرے ساتھ زنا کرو، یہ بھی نہیں کرتے ہو تو شراب پی لو، کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تبھی چھوڑوں گی۔ اب انہوں نے عقل دوڑائی کہ کم گناہ کس میں ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی ناحق کو قتل کروں۔ اس بچے نے کیا بگاڑا بیچارے کو؟ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں قتل کروں، نہیں کر سکتا۔ اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں، قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا، تو میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی نہیں کر سکتا۔ مجبوری ہے، اپنی جان بچانا ہے تو چلو شراب پی لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، کم سے کم یہ کم گناہ تو ہے، چھوٹا گناہ تو ہے، قتل اور زنا سے کم تو ہے۔ ان کی عقل کام نہیں کی اور انہوں نے اس شراب کو اٹھایا اور پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے۔ جب پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے تو اب ان کو نشہ آیا، اور نشے میں جب ان کا سر فطور پہ پڑ گیا تو اس عورت نے چھری اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس آدمی نے، نیک و شریف انسان نے چھری بھی پکڑ لی اور کہا اس بیٹے کو، اس لڑکے کو قتل کرو۔ وہ آدمی اب نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ اٹھا اور اس نے اس بچے کے پیٹ میں چاقو مارا، اس کی گردن پر بھی چاقو مارا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے عورت نے اس کو پکڑ کے اپنے اوپر سوار کر لیا، اور شراب کے نشے میں تو تھے ہی، کپڑے اس عورت نے خود اتار دیے اور اس آدمی نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد میں میرے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، اب اس نے تین گناہ کر لیے، یعنی بچے کو قتل بھی کر دیا، عورت سے زنا بھی کر لیا اور شراب بھی پی لی۔ بہرحال شراب، یہ پورے کام کرنے کے بعد ان کو نکال دیا گیا، گھر سے باہر کر دیا گیا، اور بالآخر وہ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان کے اوپر اس قانون کے مطابق مقدمہ چلا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب پینے کے بعد وہ تینوں گناہ کر بیٹھے، یہ سوچ کر کہ یہ سب سے کم گناہ ہے، ان دونوں گناہوں سے کم گناہ ہے۔ اور جیسے انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ نیکی کیا برائی کیا ہے، انہوں نے قتل کو بھی معمولی سمجھا اور انہوں نے شراب، انہوں نے زنا کو بھی معمولی سمجھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے معاذ لا تشربن خمرا فإنه راس كل فاحشہ، اے معاذ کبھی بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب پیو گے تو ہر قسم کا گناہ تم کرو گے۔ شراب پینے والا زنا بھی کرے گا، شراب پینے والا چوری بھی کر سکتا ہے، شراب پینے والا اپنے ماں باپ کو بھی برا سمجھے گا، شراب پینے والا اپنی بہن اور بیٹی تک کو گالی دے دے گا۔ میرے بھائیو، شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، لا یأتین علی امتی ما أتى علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دونوں برابر ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حتی ان کان منہم من أتى علی امہ علانیۃ، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہوگا سر عام سب کے سامنے، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں، وہ بھی چوراہے پر، وہ بھی سر عام سب کے سامنے۔ جب تک یہ مسلمان اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ چوراہے پر سب کے سامنے زنا نہیں کرے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، یہ ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ ایک نوجوان زنا کرے گا، یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب۔ یہی شراب کا نشہ ایک دن نوجوان کو اس کی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے گا اور کہے گا میرا تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نوجوان اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے۔ مراد آباد کا ایک واقعہ میں
आज से 13-14 साल पुराना बताता हूं कि वहां एक लड़की बेचारी नौजवान बेटी, नौजवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से कराई गई। जब रीजन पूछा गया तो पता ये चला कि इस कुंवारी लड़की से इसके बाप ने जिना कर लिया था, इसके बाप ने जिना कर लिया था और उस लड़की के पिस्तान से दूध आना शुरू हो गया था। जब वहां के इलाके की औरतों को पता चला तो जब इसको जबरदस्ती पूछा गया कि बता मुजरिम कौन है, ये तेरे साथ ये हरकत किसने की है, तो उसने रोते हुए दास्तान सुनाते हुए अपने बाप का नाम लिया। मेरे भाइयों गौर करो, अब ये दिन आ चुके हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ जिना करने लगा, भाई अपनी बहन के साथ भी मुंह काला करने में थक नहीं रहा है। अब मोबाइलों में और यूट्यूब पर और उससे भी घिनौने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उनमें जाकर जब आप डीपली घुसोगे, जब शहावत जागेगी और शहावत को पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं होगा तो इंसान अपनी मां और बहनों बेटियों के साथ भी जिना करेगा, जानवरों के साथ भी जिना करेगा। ये सब कयामत की निशानियां शुरू हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको मुआशरे की इस्लाह करना है तो शराब नोशी से तौबा करना है। ये 4 चीजें ही मैं बता सका, 10 चीजें मेरी थी लेकिन 10 चीजों पर मैं नहीं चल पाऊंगा। और 5वीं चीज इतना बता दूं कि इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी होती है अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। अल्लाह की नाफरमानी मत करना। देख लीजिए आपके गांव में कितनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अगर आपके गांव में आर्केस्ट्रा आती हो और डांस करती हो और पूरे गांव में कोई आदमी आर्केस्ट्रा को डांस करने से रोकने वाला ना हो तो समझ लो इस गांव के अंदर अजाब आने वाला है। अगर शराब नोशी आम है और कोई शराबियों को शराब पीने से मना नहीं कर रहा है तो समझ लो इस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। अगर बस्ती में अक्सर लोग बेनमाजी हैं और मस्जिदों में 4, 5, 10 आदमी आ रहे हैं तो समझ लो कि अल्लाह की नाफरमानी का इस बस्ती में हो रही है, अल्लाह का अजाब इस बस्ती के ऊपर हलाल हो चुका है। अगर बस्ती के अंदर जुआ खेला जा रहा है लेकिन किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है और मना करने की हिम्मत नहीं है तो समझ लो इस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो नेक लोग भी पीसे जाएंगे और बुरे लोग भी। जब चक्की में गेहूं पीसा जाता है तो उसके साथ घुन भी पीस जाता है। जब अल्लाह का अजाब किसी बस्ती में आता है तो बुरों के साथ अच्छे लोग भी पीस दिए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अच्छे लोगों को कयामत के दिन उनकी नीयतों और उनके अच्छे अमल की वजह से उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह के अजाब में वो भी पीसे जाएंगे, वो भी पीसे जाएंगे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास शिकायत की गई कि उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। एक बस्ती है, उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया पूरी बस्ती के लोगों को बुलाओ। पूरी बस्ती के लोगों को बुलाया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया इनको खड़ा कर दो। उनको खड़ा कर दिया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा कोड़ा दे दो जल्लाद को। कोड़ा दे दिया गया सिपाहियों को और कहा कि इस कोड़े को मारना शुरू करो और सबको 50-50 कोड़े लगाओ, दुर्रे लगाओ, ये बेनमाजी लोग हैं। एक पुलिस वाला आवाज देता है कोड़ा लगाने से पहले कि अमीरुल मोमिनीन, इन पूरी की पूरी बस्ती में एक आदमी जो बीच में खड़ा वो रोजेदार है, वो रोजा रखता है। मैं जानता हूं कि उसका रोजा कभी नहीं छूटता, वो रोजेदार है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा उसको निकाल लो, उसको हटाओ। कहां है वो? उसको निकाला गया। इधर आओ भाई, तुम तो रोजे से हो। कहा जी। पूरे रखते हो? कहा। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा इसको दाहिने तरफ खड़ा करो और इसी को सबसे पहले कोड़े मारो। रोजेदार एक रोजा नहीं छोड़ता है, लेकिन उमर इब्ने अब्दुल अजीज कह रहे हैं इसको अब दाहिनी तरफ खड़ा करो। ये बेरोजगारों को बाद में मारना, पहले इसको मारो और 50 कोड़े इससे शुरू करो। क्योंकि ये अकेले रोजा रखता है और पूरी बस्ती में नाफरमानी होती रही, लोग रोजा छोड़ते रहे, लेकिन ये किसी को ये नहीं कहता कि अल्लाह के अजाब से डरो, तुम भी रोजा रखो। ये अल्लाह के तबलीग नहीं करता है, ये कुरान और हदीस की दावत नहीं देता, ये लोगों को बुराइयों से नहीं रोकता है। खुद रोजा रख रहा है लेकिन लोगों को नहीं रखने का हुक्म दे रहा है। खुद अच्छे काम कर रहा है लेकिन लोगों को अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहा है। इसी से शुरू करो, इसी से शुरू करो। ये आदमी डबल मुजरिम है। मेरे भाइयों सोचो तो सही, हम कहाँ हैं और किस बस्ती में हम मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। और इस मस्जिद का मेरे भाइयों बनने के बाद
ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس کو آباد بھی فرمائے اور اس نمازیوں کی تعداد بھی بڑھائے۔ میری تقریر ختم ہو چکی ہے، چینل والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے چینل اب ہٹائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچا اور اس مسجد کو بننے کے بعد نمازیوں کا